بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 423 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 47 اور 48 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ رب نے ان کا غزوہ تبوک میں جانا پسند ہی نہیں کیا. اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ان کا جانا صرف فساد ہی کا باعث ہوتا، وہ نقصان پہنچاتے. گویا پچھلی آیت میں دعویٰ تھا، اب اس آیت میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے. دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور نے منافقین کو تبوک سے رہ جانے کی اجازت دے دی اور رب تعالیٰ نے اس پر ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا. اب اس اجازت کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ اگر وہ اس غزوہ میں جاتے تو فساد پھیلاتے. گویا حضور انور کی اجازت دے دینے کا ذکر پہلے ہوا اور اس اجازت کی حکمتوں کا ذکر اب ہو رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس اجازت میں بہت سی حکمتیں تھیں. تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ منافقین غزوہ تبوک سے رہ گئے بہانہ بنا کر. اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اس غزوہ میں یعنی کمزور منافقین اور بعض ضعفاء مومنین شریک ہوئے جن کی شرکت سے جہاد پر اثر نہیں پڑا. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. غرض یہ کہ منافقین دو طرح کے ہیں، سخت تر اور حلقہ. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے اندر مومنین کو ذلیل کر کے بزدلی دکھا کر فساد کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پروری کے لیے خوب گھوڑے دوڑاتے. تمہارے درمیان فتنہ ڈال کر یعنی تمہارے درمیان چغل خوری کے لیے خوب دوڑ دھوپ کرتے اور ان کی باتوں کو ماننے والے خود تمہارے اندر موجود ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكُمُ الْأُمُورَ. اس سے پہلے بھی یعنی جب آپ مدینہ منورہ میں آئے ہی تھے انہوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی تھیں آپ کے لیے مکر کرنے اور آپ کے دین کو باطل کرنے کے لیے. یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ حق یعنی نصرت آ گئی اور اللہ کا امر یعنی اس کا دین غالب آ گیا.
حالانکہ وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن وہ اسلام میں بظاہر داخل ہو گئے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقوں کی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ اے غازیان تبوک صحابیوں، ہمارے محبوب نے ان منافقوں کو مدینہ میں رہ جانے کی اجازت دے دی۔ ان کا جانا خود ہم کو ناپسند تھا۔ اس اجازت اور اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ ان کا غزوہ تبوک میں جانا تمہارے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوتا بلکہ نقصان دہ ہی ہونا تھا، کیونکہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ تبوک میں چلے بھی جاتے تو تم کو کچھ بھی نفع نہیں دیتے سوائے فساد پھیلانے کے۔ وہ تم لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کے لیے چکر لگاتے، جھگڑے کرانے کے لیے ڈورے ڈالتے، ہر طرح فتنے ڈالتے۔ تمہاری چھوٹی جماعت بے سر و سامان تمہارے مقابلہ کفار کی بھاری تعداد، بہت تیاری دکھا کر تم کو کفار سے ڈراتے، مرعوب کراتے، اور تم غازیوں میں پہلے سے ہی بعض منافق ان کی جاسوسی کرنے کے لیے موجود تھے جو تمہاری باتیں ان تک پہنچانے کے لیے سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ۔ اس آیہ مقدسہ میں بھی منافقوں کا حال ہی بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غدر و غل کچھ اس لڑائی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان کا تو شیوا ہی یہی ہے، یعنی منافقت کرنا ہی ان کا شیوا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب آپ شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت بھی یہ لوگ آمادہ جنگ و پیکار ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہود مدینہ کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت سی کوششیں کی تھی، اور آپ کو مدینہ سے نکالنے کی بہت ہی کوششیں کی تھی۔ یہ غزوہ احد، احزاب لیلۃ العقبہ، اس میں بھی فتنے پھیلا چکے ہیں۔ اے محبوب، آپ کے خلاف یہ تدبیروں کے الٹ پھیل کرتے ہی رہے ہیں، حتیٰ کہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات آ گئی، اور اللہ کا حکم یعنی اسلام یا تمہاری شان دنیا میں ظاہر ہو گئی۔ یہ ناپسند ہی کرتے رہے، مجبوراً ان کو اسلام کے اندر داخل ہونا پڑا، لیکن یہ دل سے داخل نہیں ہوئے بلکہ ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ آج کے درس میں خبالہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ الا خبالہ یہ مستثنی مفرغ ہے، یعنی مستثنی منہ محذوف ہے، ای ما زادوکم شیئا الا خبالہ۔ خبالہ کا معنی فساد ہے، یہ خبالہ یخبلو سے ماخوذ ہے، ایسا شر اور فساد جس کی وجہ سے کسی جاندار میں جنون یا اضطراب پیدا ہو جائے۔ آگے بتا رہے ہیں اودعو کے حوالہ سے، ای لسعوا بینکم بالنمیمہ، یہ اودعو ایداع سے ہے اور اس کا معنی ہے جلدی کرنا۔ ودع البعیر ودعا اذا اسرع، معلوم ہوا کہ یہاں ودع بمعنی نہادن یعنی نہیں ہے۔ وفیکم سماعون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں خوب کان لگا کر سننے والے جاسوس، سماع کبھی تو یہ جاسوس کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی فرما بردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں دونوں ہی معنی مراد ہیں۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں فوائد کی طرف۔ منافقین اگر نیکی بھی کریں تو بری نیت سے، جس سے وہ نیکی گناہ بن جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہمیں لو خرجوا فیکم سے حاصل ہوا ہے۔ یہ مسجد میں جاتے ہیں تو جوتا چورانے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اور محبوب رحمان میں عیب تلاش کرنے کے لیے، تو گویا ان کی نیکی بھی گناہ ہی ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی جاسوسی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ فائدہ ہمیں سماعون لہم کی تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کفار اور منافقین کی باتیں سننا
ان پر دھیان دینا ضعف اعتقاد کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ یہ فائدہ ہمیں لہم کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام رب تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہوتے ہیں اور ان میں صدہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے سرکار مدینہ نے منافقوں کو تبوک جانے سے اجازت دے دی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مرضی بھی یہی تھی، کرہ اللہ بعاثہم، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ تبوک جاتے تو فساد ہی پھیلاتے۔ گویا ان آیات میں محبوب کے اس عمل شریف کی حکمتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ آئیے طلبہ کرام فوائد کے بعد بڑھتے ہیں اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا کہ منافقین تم میں فساد بڑھاتے ہیں، ما زادوکم الا خبالا، ان غازیان صحابہ میں فساد تھا ہی کہاں جو وہ زیادہ کرتے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ منافقین تم میں خیر نہیں بڑھاتے، ان کی شرکت سے تمہارے حوصلے بلند، قوت زیادہ، دشمن پر ہیبت زیادہ نہیں ہوتی، فساد بڑھ جاتے ہیں کہ تم کو آپس میں لڑاتے ہیں، کفار سے ڈراتے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مستثنی منقطع ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ تم میں کوئی چیز نہیں بڑھاتے سوائے فساد کے کہ استثناء متصل ہے اور مستثنی منہ عام شے ہے۔ تیسرا جواب اس کا کچھ یوں دیتے ہیں کہ تم میں کچھ منافق پہلے ہی تبوک میں موجود تھے جن کی موجودگی فساد کا باعث تھی، اب اگر یہ بھی پہنچ جاتے تو ان منافقین کا فساد اور بڑھ جاتا کہ دونوں جماعتیں مل کر فساد پھیلاتی۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آیا۔ حق یعنی اسلام یا قرآن مجید یا حضور انور کی ذات کریمہ تو پہلے ہی آ چکے تھے، اب ان کے آنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں حق سے مراد طے شدہ پروگرام کی چیز ہے، یعنی مسلمانوں کی فتح و حضور انور کی شان عالی کا ظہور۔ آپ کا عام چرچا جس پر منافقوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، جس کے بعد وہ لوگ صرف جلتے بنتے تو رہے مگر حضور انور کے خلاف کوئی تدبیریں نہیں کر سکے، یہ چیزیں ان کی خفیہ تدبیروں کی انتہا ہی بنی